ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته واكرمه بالنبوة امينا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیہم السلام. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واخوفکم من عقابہ. میں اپنے آپ کو اب تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ خوف خدا رہے، یہ احساس رہے کہ کوئی عظیم طاقت ہمیں دیکھ رہی ہے. اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولا کائنات کا وہ خطبہ کہ جب غدیر جمعے کے دن پڑھی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مصباح المتحجد میں اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے، اسی حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. اس خطبے کو میں نے 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے 12 کا ذکر کیا جا چکا ہے. 13ویں چیپٹر یعنی 13ویں باب کا ذکر ہو رہا ہے. اس 13ویں باب میں امام علیہ السلام نے غدیر کے نام بیان کیے ہیں. تقریباً 20 نام امام علی نے بیان کیے ہیں غدیر کے. ان میں سے 8 کا ذکر میں کر چکا ہوں. 9واں نام غدیر کا، کس نام سے امام علیہ السلام نے غدیر کو یاد کیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ یوم البرہان، غدیر کا دن برہان کا دن ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی غدیر کے دن ہر طرح کی دلیلیں، ہر طرح کا برہان تمام ہو گیا. کسی کو بہانہ نہیں ملے گا. غدیر کے بعد کوئی بھی بہانہ نہیں، ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کا برہان غدیر. اور یہ برہان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ایک دو نہیں ہے، ہزاروں میں ہے. الشیخ امینی نے الغدیر پوری کتاب لکھ دی ہے جو کئی جلدوں میں ہے، 20 سے زیادہ جلدوں میں ہے. کتاب کا نام ہی الغدیر. علامہ حلی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفین. الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، الفین یعنی 2000. اس کتاب میں علامہ حلی تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 22 پر فَأَوْرَدْتُ فِيهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ وَبَرَاهِينِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ. ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے یقینی دلیلوں کو، وہ دلیلیں جو بالکل یقین ہیں، وہ برہان، وہ دلیل جو عقلی ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں. الف دلیل، 1000 دلیل علی امامت سید الوسین علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام. 1000 دلیلیں مولا کائنات کی امامت پر. وَأَلْفُ دلیل علی ابطال شبہۃ الطاعنین، 1000 دلیلیں ان لوگوں کے شبہے کو باطل کرنے کے لیے جو طعنہ کر دیتے تھے یا غدیر میں کچھ نکالنے کی کوشش کرتے تھے یا شک ایجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو 1000 دلیلیں یہ دی ہیں. ٹوٹل 2000 دلیلیں ہیں، لیکن جیسا کہ اہل علم کے پیش نظر ہے کہ وہ پوری الفین ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن پھر بھی بہت سی دلیلیں ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں، بہت زیادہ دلیلیں ہیں. اور یہ دلیلیں، ایک دلیل تب میں صرف اشارہ کروں گا، وہ ہلکا سے اشارہ کروں گا، جو عقلی بھی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ہے. یعنی قرآن و حدیث کو مقدمہ بنایا ہے اور اس سے ایک عقلی نتیجہ علامہ حلی نے نکالا ہے، بہت ہی خوبصورت نتیجہ نکالا ہے. قرآن کی آیت بہت مشہور ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی. پنجتن پاک کو کوئی نکال نہیں سکا ہے. کسی اور کو شامل کر لیا ایک الگ بات ہے، مگر پنجتن کو آج تک کوئی نکال نہیں پایا ہے کہ یہ آیت ان کی. ایک تو یہ مقدمہ. دوسرا مقدمہ وہ کہتے ہیں الکذب من الرجس، جھوٹ رجس میں سے ہے. جھوٹ رجس میں سے، اور رجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے. یعنی اہل بیت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی اہل بیت اللہ کے بنائے ہوئے صدیق ہیں، امت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ہمیشہ سچ بولیں گے. اور پھر ایک مقدمہ آپ نے عرض کیا لا خلاف بین الامہ، امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ بعد وفات رسول مولا کائنات نے خلافت کا دعویٰ کیا اور جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا. یہ سب نے نقل کیا ہے کہ علی نے خلافت کا دعویٰ کیا اور جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا. الکذب من الرجس، جھوٹ رجس میں سے. دو حال ہیں، یا تو نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ کہیں، علامہ حلی کا یہ استدلال ہے یہ، یا ہم یہ کہیں کہ علی کا دعویٰ جھوٹا ہے. علی کی عظمت پر حرف نہیں آئے گا، اللہ کے ارادے کے اوپر حرف آئے گا. تو اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے، یعنی کذب کو دور رکھے. اہل بیت جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی. تو اس کا مقصد ہے جو دعویٰ کیا تھا مولا کائنات نے وہ سچا دعویٰ تھا، وہ صحیح دعویٰ تھا. صلوات محمد وعلیہ. دسواں نام امام علی نے رکھا غدیر کا، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. غدیر کا دن فیصلے، الذی کنتم توعدون، اس فیصلے کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. غدیر کے دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. حق علی کی شکل میں ظاہر ہو گیا. تمام طرح کے فیصلے غدیر کے دن ہو گئے. جن لوگوں نے غدیر کے فیصلے کو مان لیا وہ مومن کہلائے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر کہلائے یا منافق کہلائے. بالکل فیصلہ ہو گیا. اور ایسا فیصلہ ہوا کہ جس نے انکار کرنے کی جرات کی اور اس جرات کا اظہار کر دیا تو اس کے اوپر عذاب بھی نازل ہو گیا. واقعہ آپ سنا کرتے، مجھے اشارہ کرنا. جامع الاخبار صفحہ نمبر 11، الفصل الخامس فی فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب. اس فصل میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ایک شخص آیا یسمى عمر بن عتبہ. ایک روایت میں اس کا نام عمر بن عتبہ تھا، ایک روایت میں تھا کہ حارث بن نعمان الفہری تھا. بہرحال جو بھی ہو، حارث ہو یا عتبہ، عمر ہو، کوئی بھی ہو، آیا پیغمبر کے پاس اور کہا یا محمد اسألک عن ثلاثت مسائل، 3 سوال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیے. پیغمبر نے فرمایا جو مجھ سے پوچھنا چاہو وہ پوچھو. وہ پہلا سوال کرتا ہے اخبرنی عن شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ امن کا امن رب کا. یہ جو شہادت ہے، گواہی ہے اللہ کی وحدانیت کی، آپ کے رسالت کی، یہ آپ کی طرف سے ہے یا رب کی طرف سے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الوحی الی من اللہ و سفیر جبرائیل و مؤذن انا. اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبرائیل نے اس وحی کو ہم تک پہنچایا، وہ سفیر ہیں، اور اعلان کرنے والے ہم ہیں. مؤذن یعنی اعلان کرنے والے. پھر وہ کہتا ہے کہ اور جو کچھ میں نے اعلان کیا وہ اللہ کی اجازت سے اعلان کیا. اور پھر کہتا مجھے بتائیے صلاۃ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تمام چیزیں آپ کی طرف سے یا آپ کے رب کی طرف سے؟ پیغمبر نے وہی جواب دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اخبرنی عن ھذا الرجل، عن ھذا الرجل، اشارہ کیا مولا کائنات، اس شخص کے بارے میں بتائیے، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں. یہ اپنی طرف سے پہنچایا ہے، اپنے رب کی طرف سے پہنچایا ہے؟ پیغمبر نے وہی جواب دیا کہ وہی اللہ کی طرف سے، جبرائیل لے کر آئے، ہم نے غدیر میں اعلان کر دیا، میں مؤذن ہوں. جب اس نے یہ سنا تو یہ کہتا ہوا چلا پروردگار اگر یہ حق کہہ رہے ہیں تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر. ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا اور جل کر وہ راکھ ہو گیا. غدیر کے دن فیصلہ ہو گیا، جس نے ولایت کا انکار کیا وہ دنیا میں بھی جلے گا، آخرت میں بھی جلے گا. صلوات محمد وعلی محمد. یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے غدیر کا. 11واں نام مولا کائنات نے غدیر کا رکھا ھذا یوم الملع الاعلی الذی انتم عنہ معرضون.
آج کا دن عالم قدس کے رہنے والوں کا دن ہے۔ غدیر کا دن عالم قدس، یعنی صرف دنیا ہی میں اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ جتنے سیارے اتنے ستارے پیدا کیے ہیں، نہ جانے مخلوق کہاں کہاں ہے اور کس کس شکل میں ہے اللہ کی مخلوق۔ ملل اعلیٰ یعنی عالم قدس جو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، غدیر کا دن ان کا دن ہے، عالم اعلیٰ کے رہنے والا، ملل اعلیٰ کے رہنے والوں کا دن ہے، فرشتوں کا دن ہے، عالم قدس کے رہنے والے، جس سے تم لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یاد رکھیں یہ خطبہ مولا کہاں دے رہے ہیں؟ کوفے میں دے رہے ہیں، اور بظاہر خلافت کا زمانہ ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر کا دن یہ صرف تمہارا دن نہیں، یعنی عید غدیر صرف تمہاری عید نہیں ہے، صرف زمین والوں کی عید نہیں ہے، یہ آسمان والوں کی عید ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ زمین کے رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس عید سے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں، مگر آسمان کے رہنے والے ہنسی خوشی اس عید کو مناتے ہیں، وہاں کوئی اعراض نہیں کرتا ہے۔ اور آسمان میں تو جشن غدیر جتنے شان سے ہوتا ہے اتنی شان سے زمین میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ مختصر سی تعداد ہے، ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور بہت کھانا بھی کھلانا چاہیے، محفلیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ولایت مولا کائنات جان ہے، روح ہے۔ دیکھیے جو حارث تھا اس نے توحید کو بھی مان لیا تھا، رسالت کو بھی مان لیا تھا، اور دونوں اصول دین میں سے ہیں۔ فروع دین میں جو پیغمبر نے پہنچایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب کو مان لیا تھا، لیکن نہ توحید اسے بچا سکی، نہ رسالت بچا سکی، نہ نماز بچا سکی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ نہیں بچا۔ ولایت کا انکار کیا، اس کے اوپر عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ روح توحید کا نام ولایت ہے، روح رسالت کا نام ولایت ہے، روح نماز کا نام ولایت ہے، روح روزہ کا نام ولایت ہے۔ اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو ساری عبادتیں مردہ ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے، مردہ۔ تو بہرحال زمین پہ جشن غدیر منایا جاتا ہے، بڑی شان سے منایا جاتا ہے، لیکن جس شان سے آسمان والے جشن غدیر مناتے ہیں اس شان سے زمین والے نہیں مناتے ہیں۔ شیخ طوسی کتاب ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، مصباح المتحجت و صلاح المتعبد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 737۔ اس میں ایک روایت ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے۔ ابو نصر سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم لوگ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اہل فکر، اہل نظر، بڑی بڑی شخصیتیں 8ویں امام کی خدمت میں تھی۔ غدیر کا ذکر چلا، جب غدیر کا ذکر چلا تو کچھ لوگوں نے اسے انکار کیا، یعنی اس زمانے میں بھی انکار کرنے والے تھے، وہ امام کے حضور میں بھی انکار کرنے والے تھے۔ جو اندھا ہو اسے سورج کی روشنی فائدہ نہیں پہنچاتی، شمس امامت تھا، لیکن جب اندھائی تھی تو امامت کیا انہیں فائدہ پہنچاتی؟ وہ تو امام کے حضور میں تھے مگر غدیر کا انکار کر رہے تھے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، قالا ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض، غدیر کا دن آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے بنسبت زمین کے، وہاں زیادہ مشہور ہے، وہاں زیادہ شہرت ہے، عید غدیر کی شہرت آسمانوں میں زیادہ بنسبت زمین کے۔ تو جس طریقے سے آسمان والے جشن غدیر مناتے ہیں اور اس طریقے سے زمین والے نہیں مناتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان میں جو مل اور اعلیٰ کے رہنے والے سب معصوم ہیں، یہاں کے رہنے والے کچھ معصوم ہیں اور زیادہ تر غیر معصوم ہیں۔ غیر معصوم میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ کے دلوں میں محبت ہے تو وہ مناتے ہیں، کچھ کے دلوں میں بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، وہ اعراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور غدیر کا انکار کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں جسے کہا جاتا ہے مملکت العربیۃ السعودیہ، چند سال پہلے میں پڑھ رہا تھا، قم میں ایک آرٹیکل آیا تھا، تو چند سال پہلے کی بات آ رہا ہوں، تو اس میں لکھا تھا کچھ سال پہلے تک صرف سعودی عربیہ میں جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں، مکہ مکرمہ وغیرہ کی، مدینہ، وہاں کے اوپر نہ جانے کتنے 100 لوگ صرف غدیر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب ظاہر سی بات وہ اس وجہ سے تھوڑی پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے کہ غدیر کی ولایت کو دنیا والے تک پہنچائیں، صرف اشکال وارد کرنے کے لیے، شک ایجاد کرنے کے لیے،
یعنی کہ لوگ غدیر سے دور ہو جائیں. ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں کہ ذرا سے کمی نظر آ جائے, ذرا سے کمی نظر آ جائے, اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک آ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے, 100 سونار کی, 1 لوہار کی, 1000 PhD ان کی ایک طرف اور ایک حدیث ایک طرف. ساری ان کی محنتوں کو پانی, ساری ان کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے. بہرحال میں نے اب تک 11 اسماء ذکر کیا, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دعا یہ ہے پروردگار سے, پروردگار ہم سب کو ولایت مولا کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور جشن غدیر اس طرح سے منائے جیسا منانے کا حق ہے. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ اس دن کی برکت کا کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین و امام المتقین ورسول رب العالمین. اللہم صلی علی علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم. اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین محمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین. جعفر بن محمد الصادق المصدق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد الہادی النقی وحسن بن علی العسکری وخلف الہادی المہدی وجزاک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ واوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. میں اس خطبے میں بھی اپنے آپ کو تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. اس دوسرے جمعے میں مناسبتوں کے اعتبار سے گفتگو کی جا رہی ہے. بہت ہی اہم مناسبت وہ یہ ہے کہ ماہ رجب آنے والا ہے. آج 29 تاریخ ہے, چاند ہو گیا تو کل پہلی رجب ہوگی. اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے رجب کی فضیلت کیا ہے, ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے, پھر اعمال کے حوالے سے باتیں کریں گے, گفتگو کریں گے. 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے. پہلی حدیث ہے ساتھ امام علیہ السلام سے. آپ فرماتے ہیں قال رجب نہر فی الجنہ. امام فرماتے ہیں رجب جنت میں ایک نہر ہے. اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, واحلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں.
اب یہ نہر کا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، یہ شربت کسے ملے گا؟ من صام یوما من رجب، رجب میں جس نے ایک دن بھی روزہ رکھ لیا، سقى اللہ عز وجل من ذلك النہر، تو اللہ اس نہر سے اسے سیراب کرے گا۔ دوسری حدیث ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق کی کتاب ہے، پیج نمبر 54، یہ بھی غالباً ابو الحسن یا غالباً ساتویں امام علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں رجب شہر عظیم، رجب بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ رجب بہت عظیم مہینہ، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اللہ اس میں نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یعنی عام مہینوں میں جو آپ نیکی کریں، صدقہ و خیرات و عبادتیں، رجب میں کریں وہ ڈبل ہو جائیں گی۔ ایک یہ وَيَمُ اللَّهُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اللہ اس مہینے برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رجب مہینہ من صام یوما من رجب تباعدت عنہ النار، جو رجب میں روزہ رکھے ایک دن، جہنم کی آگ سے دور ہو جائے گا۔ کتنا دور ہوگا؟ مسیرۃ 100 سنہ، 100 سال کی مسافت کی مقدار۔ 100 سال سفر کرتے رہیں، جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار کے اعتبار وہ جہنم کی آگ سے دور ہے۔ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 3 دن جس نے روزے رکھے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تیسری حدیث بھی شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں نقل کیا ہے، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ نُوحًا رَكَبَ السَّفِینَ اول یوم من رجب، رجب کا پہلا دن تھا جب جناب نوح نے اپنے سفینے پر قدم رکھا تھا۔ جو سفینے پر سوار ہو گئے تھے سب کو نجات مل گئی تھی، بیٹا بی بی نہیں سوار ہوئے، دونوں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ مشہور حدیث ہے مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال یا مثل سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو سفینہ نوح پر سوار ہونا ہے۔ جناب نوح رجب کے پہلے دن سوار ہوئے تھے، آپ بھی صاحب تو سوار ہیں، انشاءاللہ روزہ رکھیں تو 100% یقین ہو جائے گا ہم اس صحیح سفینے کے اوپر سوار ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَمَرَ مَن مَّعَهُ أَن يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، پھر جناب نوح نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ سفینے میں ہیں اس دن روزہ رکھیں۔ پھر امام فرماتے قَالَ مَن صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَبَعَتْ عَنْهُ النَّارُ، وہی 1 سال کی مسافت کے اعتبار سے جہنم سے وہ دور ہو جائے گا۔ وَمَن صَامَ 7 أَيَّامٍ، اور اگر کوئی 7 دن تک روزہ رکھے رجب میں، اغلقت عنہ ابواب النیران، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے جہنم کے دروازے۔ اچھا وَمَن صَامَ 8 أَيَّامٍ، اور جو 8 دن روزہ رکھے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ من صام 15 یومن، جو 15 دن روزہ رکھے، اعطی مسئلتہ، تو ایسا ہو جائے گا کہ جو سوال اللہ سے کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ 15 دن کرو جو مانگے گا اللہ اسے دے۔ من زادہ زاد اللہ عز و جل، جو زیادہ کرے گا، زیادہ روزے رکھے گا، اللہ اور اضافہ کرتا رہے گا، اس کے اضافے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ گفتگو کا کہ اس مہینے میں اعمال کیا ہیں۔ 2 طرح کے اعمال ہیں اس مہینے میں، ایک مشترک اعمال ہیں کہ پورے مہینے ہر دن کرنے ہیں، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ جو مشترک اعمال ہیں ان میں سے سب سے پہلے روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے، ہر دن روزہ رکھیں۔ کسی بھی دن زیارت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، یہ بہت مستحب ہے، تاکید کی گئی۔ اسی مہینے میں حج کریں، اسی مہینے میں عمرہ کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو مخصوص دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، یا من ارجو لکل خیر وامن و سخط و عند کل شر، یا من یؤتی القلیل بالکثیر الی آخرہ، یہ دعا ہے، اسے یاد کر لیں، ہر جگہ ہر دعا کتابوں میں تقریباً آپ کو یہ مل جائے گی۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا ہے، معنی کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کے ایک جملے کی بس میں تھوڑا سا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے میرے اللہ، اے وہ رب جو بہت کچھ بہت دیتا ہے تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں، یعنی ہمارا عمل تھوڑا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے ذکر بہت کریں اس مہینے میں، اللہ کا ذکر کریں۔ کس طرح سے کریں ذکر کو؟ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ ہے۔ پھر 1000 مرتبہ ہے
استغفراللہ ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، میں اللہ سے طلب مغفرت کی دعا کر رہا ہوں تمام گناہوں سے۔ یہ 1000 مرتبہ ہے۔ نماز پڑھیں، جو نمازیں آئی ہیں دعاؤں کتابوں میں مفاتیح الجنان میں نمازیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور ظاہر سی بات اگر آج چاند آپ دیکھ لیں تو کیا کہنا، جب بھی چاند دیکھیں تو چاند دیکھتے وقت دعا بھی پڑھنا مستحب ہے۔ رجب کے چاند کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان، اے میرے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینوں کو میرے لیے بابرکت بنا دے۔ چاند کو دیکھ کر یہ کہ بابرکت بنا دے۔ وہ بلغنا شہر رمضان، اور ہم کو شہر رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنی عمر دے کہ رمضان تک ہم زندہ رہیں، پہنچا دیں۔ وَعِنَّ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، میرے اللہ میری مدد فرما کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں۔ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِّ الْبَصَرِ، ہماری مدد فرما کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے رہیں، یعنی غیبت نہ کریں، اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں، یعنی اس سے کوئی ایسا منظر نہ دیکھیں جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ حَظَّنَا مِنْهُ الْجُوعَ وَالْعَطَشِ، میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان رجب میں شعبان میں ہم روزہ رکھیں تو ہماری قسمت میں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ہوتا، ثواب نہیں ہوتا۔ نہیں میرے اللہ ہمارا روزہ ایسا ہو جس کا اجر ہو، جس کا ثواب ہو۔ غسل ہے، تفصیل سے دعاؤں کتابوں مل جائے گا، خصوصاً شب اول رجب اس کا غسل ہے۔ دعا پڑھیں، زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں، اور نمازیں ہیں مخصوص نمازیں، وہ نماز کو پڑھیں۔ ایک دعا امام جواد علیہ السلام ہے وہ بھی پڑھیں، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے یہ بھی پڑھیں۔ اب جو مخصوص اعمال ہیں ان میں سے سب سے اہم عمل ہے وہ ہے لیلۃ الرغائب کا۔ رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہے، جسے عوام نوچندی جمعرات کہتی ہے، وہ پہلی شب جمعہ رجب کی وہ لیلۃ الرغائب کہلاتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ سمجھ لیے کہ جو اولیاء خدا ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سال بھر اس شب کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر کے بعد اور نیمہ شعبان کے بعد شاید سب سے اہم شب ہے یہ لیلۃ الرغائب۔ اس کے اعمال ہیں، مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، وہ مخصوص طریقہ ہے اس نماز کا، دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ بہت ہی آسان ہم کر دیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، تمام مراجع کے سائٹ ہیں، وکیشیا وغیرہ بھی ہے، وہاں کے اوپر بھی طریقہ آپ کو جہاں تک میری معلومات ہیں اردو میں مل جائے گا، انگریزی میں بھی ہے، اب سب کا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، انگریزی میں نہیں دیکھا، لیکن دیکھا ہے جن زبانوں میں مطالب ہیں اس میں ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے، یہ تو آپ کو تفصیل سے وہاں کے اوپر مل جائے گا۔ لیلۃ الرغائب کا عمل ضرور انجام، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن ایک مرتبہ اگر کسی نے واقعاً اس عمل کو انجام دے لیا تو خود ہی اس کو اس کی لذت مل جائے گی، اور اس کے جو اجر ہیں، اس کے جو ثواب ہیں دعاؤں کی کتابوں میں ہیں۔ تفصیل وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں بیان کروں۔ دوسرا عمل بہت اہم عمل ہے، وہ عمل داؤد ہے۔ عمل داؤد ہے، چٹے امام نے بیان فرمایا، پوری اس کی تاریخ ہے، پوری اس کی تفصیل ہے۔ رجب کے ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15، 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، اور 15 رجب کو زوال سے یہ عمل شروع ہوتا ہے، لیکن طویل عمل ہے، 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی لگ جائیں، پڑھنے والے کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ عمل ایسا تیر بہدف، یعنی جس منت، جس دعا، جو بھی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، جو اہم ہے آپ کی زندگی میں، اس کے لیے آپ نیت کریں عمل داؤد۔ اور اس کی شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے، ان شرائط اور کنڈیشن کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ عمل کریں کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو آپ دیکھ نہیں رہے ہوں، کسی کی آواز نہیں سن رہے وغیرہ وغیرہ۔ دعاؤں کتابوں میں آپ کو اس کی کنڈیشن، اس کے شرائط آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 27 آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہم تاریخ ہے بعثت کی، اس کے اعمال ہیں، زیارتیں وغیرہ ہیں۔ ان زیارت میں پیغمبر اسلام کی زیارت ہے، مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ہے،
نماز وغیرہ بھی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں رجب کے حوالے سے تھیں۔ دعا یہ ہے پروردگار سے کہ ہمیں توفیق دے کہ رجب کی حرمت کا ہم خیال رکھیں۔ دیکھیں 3 مہینے بہت اہم ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اور یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئے، بچوں کو بھی سمجھ میں آئے، بزرگ تو ماشاءاللہ سے متوجہ ہوں گے۔ 3 مرحلے ہوتے ہیں تب جا کے پھل ملتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بیج ڈالا جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ بیج کو پانی دیا جاتا ہے، مسلسل کھاد پانی وغیرہ دیا جاتا ہے۔ جب مسلسل پانی دیا جاتا ہے تو بیج پھر درخت میں بدلتا ہے، اور درخت کو جب مسلسل پانی دیا جاتا ہے تب اس میں پھل آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی سرزمین پر عمل کا بیج ڈالیں۔ یاد رکھیے بنجر زمین کے اوپر کاشت نہیں ہو سکتی۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو عمل کی کھیتی نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح عقیدے کے اوپر پھر بیج بھی نہ ڈالیں۔ زمین اچھی ہے، زرخیز ہے، مگر بیج نہیں ڈال رہے ہیں تو خود بخود تھوڑی پودا اگائے گا، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو صحیح عقیدے کی سرزمین پر عمل کا بیج ڈالیں۔ یہ کب کریں؟ رجب میں کریں۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اس درخت کو پانی دیں مسلسل، اور رمضان پھل کا مہینہ ہے، ثمر آنے کا مہینہ ہے، شب قدر ثمر آنے کا مہینہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بیج بھی ڈالتا ہے، مسلسل پانی بھی دیتا ہے، لیکن جب فصل تیار ہوتی ہے تو ایک رات پہلے طوفان آتا ہے، ساری فصل چوپٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں رجب میں جو بیج ڈالا ہے، شعبان میں جس کی ہم نے سچائی کی ہے، وہ ہماری کھیتی باقائم رہے، اور شب قدر ہمیں یہ پھل ملے۔ تو اگر شب قدر کی برکتوں سے اپنے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں تو ابھی سے عمل کرنا شروع کریں۔ بعض لوگ شب قدر میں بیدار ہو کر تمام فضیلتیں لینا چاہتے ہیں، سال بھر سوتے رہیں گے، 3 شبوں میں جاگیں گے بس۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی دے دے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کون ہوتے کہنے والے، اللہ رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، کسی دے دے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو سال بھر سوتا رہے 3 شب جاگ کر، اس کو کچھ اور ملے گا، اور جس نے رجب سے آمادگی کی ہے اسے کچھ اور ملے گا۔ ایک اور اہم مناسبت ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے، آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین میں بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اور آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہے، کیس کیا انٹرنیشنل عدالت میں، انٹرنیشنل کورٹ میں۔ کل سنوائی ہو گئی ہے، میرے خیال شاید آج بھی سنوائی ہو۔ 15 جج ہیں اس کورٹ میں، اور اس صدی کا سب سے بڑا مقدمہ جو کس حکومت پہ چل رہا ہے، اسرائیل کے اوپر چل رہا ہے، سب سے بڑا مقدمہ۔ ساؤتھ افریقہ والوں نے دلیلیں دی ہیں کہ اس نے یہ نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے۔ اسرائیل کے وکیل حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی دلیل دی ہیں، اب سنوائی ہو رہی ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اور وہ یہ کہ یہ جو مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں دائر کیا ہے، کسی اسلامی ملک نے دائر نہیں کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی نیشنل منڈیلا کا ملک ہے۔ اس نے اس کا مقصد یہ کہ فلسطین کا مسئلہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ آدمیت کا مسئلہ ہے۔ تو جن کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے، جن کے اندر آدمیت پائی جا رہی ہے، وہ آئے ہیں اور انسانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اس مقدمے کا فیصلہ کچھ ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا، بہرحال کورٹ کے پاس اتنے اختیار تو نہیں ہیں، جو بھی ہو بہرحال سے، لیکن ایک اس صدی کا سب سے بڑا مقدمہ یہ چل رہا ہے، اور جتنا ظلم اسرائیل نے کیا ہے کہ ہر انسان متنفر ہے اسرائیل سے۔ ایک ہی ملک ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، ابھی رک بھی نہیں رہا ہے، مسلسل جنگ جاری ہے۔ پانی کے اوپر پابندی، دوا کے اوپر پابندی، کھانے کے اوپر پابندی۔ 109 سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا ہے اسرائیل نے، صحافیوں کو، پترکاروں کو 109 سے زیادہ قتل کیا۔ ابھی کل کی بات ہے، ٹارگٹ کر کے ایک صحافی کو اور اس کی 6 سالہ بچی کو مار دیا۔ لیکن وہاں کے صحافی کیا کہہ رہے ہیں، پترکار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری آواز کو اسرائیل دبا نہیں سکتا، صرف ایک طاقت ہماری آواز کو ختم کر سکتی ہے، اس کا نام موت ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔
ہم دنیا والوں تک وہاں کے حقائق پہنچاتے رہیں گے، جو ظلم ہو رہا ہے اسے پہنچاتے رہیں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا کہ بات جو میں کیا خطبہ انٹرنیٹ پر بھی آتا ہے، سب بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی اس خطبے کو سن رہا ہو، تو میں اس کے لیے عرض کرنا ہو، اور اس حدیث کی روشنی میں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب امام علی کو علم دیا تھا خیبر فتح کرنے کے لیے، اس موقع پر فرمایا تھا کہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اس کے بعد پیغمبر فرمایا تھا فواللہ اللہ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یعنی تمہاری وجہ سے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو جو سرخ اونٹ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ بہت ہی قیمتی ہوتے تھے عربوں، یعنی تمہارے لیے قیمتی سامان ایک طرف اور ایک آدمی کی ہدایت۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی سن رہا ہے خطبہ، اگر اس سے ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کو قرآن اور حدیث قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں، صرف سمپل اور بہت سادہ سی بات ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور ظلم کے خلاف صدائے احتجاج ضرور بلند کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے گیا اور راستہ بھول گیا، وہ افریقہ کے کسی قبیلے میں پہنچ گیا۔ سردار نے اس کا استقبال کیا، اپنے خیمے میں بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا، دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دو آدمی لڑتے ہوئے آگے اور کہا کہ میرا فیصلہ کر دیجئے۔ سردار نے کہا کہ کس بات پہ لڑائی ہے؟ تو ایک کہہ رہا سرکار میں نے اس سے زمین خریدی اور جب میں جوتنے کے لیے گیا تو زمین سے خزانہ نکل آیا، تو میں اس کے پاس آیا، بھیا خزانہ تمہارا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں خریدا تھا، خزانہ تم لے لو۔ تو اس سے پوچھا سردار نے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہا سردار میں نے زمین بیچی تو زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا، خزانہ میرا نہیں، خزانہ اس کا ہے۔ ایسا جھگڑا تو پہلی بار بادشاہ سلامت نے سنا تھا ایسا۔ تو بادشاہ سردار نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے بعد جس نے زمین خریدی تھی اس سے کہا تمہارا لڑکا ہے؟ کہا ہاں۔ اس سے جو زمین بیچی تھی اس سے کہا تمہاری کوئی لڑکی؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا ہے میں تمہارے لڑکے کی شادی تمہاری لڑکی سے کر رہا ہوں اور خزانہ آدھا آدھا دونوں بانٹ لیں۔ یہ فیصلہ اس نے کیا۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تو بہت حیرت تھی بادشاہ کو، کہا ایسا فیصلہ تم نے کیا؟ کہا ہاں۔ تو وہ سردار کہتا بادشاہ سلام مجھے بتائیے اگر آپ کی حکومت میں ایسا کیس آئے تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ تو بادشاہ کہتا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، جسے ملے گا وہ مار کے بیٹھ جائے گا۔ کہا اگر بالفرض ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ کہا ہم یہ فیصلہ سنائیں گے، دونوں کو جھگڑا کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیں گے اور خزانہ سرکاری خزانہ ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے یہ جواب دیا تو تھوڑی دیر خاموش رہتا سردار، اس کے بعد کہتا آپ کے یہاں بارش ہوتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا زمین سے اناج نکلتا ہے؟ کہا ہاں۔ پیدا ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ ہوائیں چلتی؟ کہا ہاں۔ سورج نکلتا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر خاموش رہا۔ بادشاہ نے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے آپ کے یہاں بچے ہیں؟ کہا ہاں۔ جانور ہیں؟ کہا۔ پھر ٹھنڈی سانس دیا، کہا اب سمجھ میں آ گیا کہ بارش کیوں ہو رہی ہے، زمین سے اناج کیوں نکل رہا ہے، ان بچوں کی وجہ سے، ان جانور، ورنہ اتنے ظلم کے بعد بارش کو رک جانا چاہیے، زمین سے اناج کو نہیں پیدا ہونا چاہیے، مگر یہ بچے ہیں جن کی معصومیت کی وجہ سے آسمان سے بارش بھی ہو رہی ہے، زمین سے اناج بھی نکل رہا ہے۔ میں اتنا ہی میسج دینا چاہتا ہوں، 7,000 سے زیادہ بچوں کو اسرائیل نے مار دیا ہے، 8 سے 10,000 بچے زخمی ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہے، اس کے باوجود یعنی جن کی وجہ سے تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، کتنے گناہ تم نے کیے ہیں بالغ ہونے کے بعد، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں بچوں کی وجہ سے ہیں، جن کی وجہ سے تمہیں اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اسرائیل نے انہی بچوں پر ظلم کیا، تباہ کیا ہے۔ اسرائیل تو مٹ کے رہے گا، یہ یقینی فیصلہ ہے، برباد ہو کے رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب چھت گرے گی، جو چھت کے نیچے ہوں گے سب کے سب دب جائیں گے۔ اتنی دور چلے جاؤ کہ جب اسرائیل گرے تو محفوظ رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اسرائیل ظالم کو نیست و نابود فرما، فلسطین کی مظلوم عوام کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار سے واسطہ جہاں کہیں کو پر اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوئے ہیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ آقا شریعت مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، جمعے میں بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ
کو پتہ ہے گھٹنے کا آپریشن ہوا، کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، ظہور امام زمان میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔